السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلک اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد کتاب و سنت کی روشنی میں بتائے جا رہے ہیں اور اس پر مستقل 23 دروس ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کم وقت کے اندر بہتر سے بہتر چیزیں اور وزنی اور مضبوط دلائل کے ساتھ مزین کیا گیا الحمدللہ۔ لہٰذا آج ہم اس کے 14ویں درس کے اندر شامل ہیں، اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری۔ یاد رہے کہ امت مسلمہ میں بعض حضرات وہ بھی ہیں، بلکہ ایک بڑا طبقہ اس بات کو مان رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کی نیت کرنے کے لیے اگر کوئی سفر کرے تو یہ جائز نہیں۔ یعنی جس طریقے سے حاجی حج کرنے جا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ مدینہ کا رخ کرتے ہیں اور مسجد نبوی کی زیارت کرتے ہیں، لیکن اگر ان میں سے کسی نے اللہ کے نبی کی قبر کی زیارت کرنے کی نیت کر لی تو یہ ناجائز ہو جائے گا ان حضرات کے مطابق۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کا نقطہ کیا ہے اس سلسلے میں آج انہی پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ محدث سہارنپوری بلکہ بشمول علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کا متفقہ مسائل اس سلسلے میں یہ ہے، علماء عرب ہوں، عجم ہوں یا دیگر حضرات ہوں، فرمائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قبر کی زیارت کرنے کے نیت سے اگر کوئی سفر کرتا ہے تو جائز ہے، مستحسن ہے، مندوب ہے، بلکہ عبادت ہے اور یہ اچھی چیز ہے۔ البتہ وہ حضرات جو شد الرحال والی روایت پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 جگہ کو مختص فرمایا کہ وہاں کے لیے سفر جائز ہے، اس کے علاوہ مساجد میں سفر کے لیے جائز نہیں ہے اور اسفار جائز نہیں ہے، تو کیسے جائز ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی قبر کی نیت سے اگر کوئی سفر کرے؟ تو یاد رہے یہ حدیث تو وہ طبقہ پیش کر دیتا ہے، لیکن اس کی مراد تک پہنچنے میں ان سے غلطی واقع ہو رہی ہے۔ میں آج ان باتوں پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً سب سے پہلے میں محدث جلیل حضرت محدث سہارنپوری علیہ الرحمہ المحند علی المفند کے اندر جو بات ذکر کر رہے ہیں میں ان کو پیش کر دیتا ہوں، اس کا اردو ترجمہ، تاکہ وقت جو ہے اپنے وقت کے اندر میں اپنی ویڈیو کو اور اپنی بات کو مکمل کر سکوں۔ حضرت فرماتے ہیں صفحہ نمبر 3 ہے المحند کا کہ ہمارے اور ہمارے مشائخ علماء اعظام کے نزدیک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے، بڑا کار ثواب اور درجات کے حصول کا کامیاب ترین ذریعہ ہے۔ گو اس کا حصول سفر کر کے اور بہت سامان صرف کر کے ہی ہو، اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کی زیارت کی نیت کرے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مساجد یعنی مسجد کی زیارت کی بھی نیت کر لے، اسی طرح دیگر مقامات مقدسہ وغیرہ کی بھی نیت کر لے، بلکہ اس سے بہتر یہی ہے کہ تنہا قبر مطہر کی نیت کر لے، جیسا کہ علامہ ابن حمام نے فرمایا ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر زیادہ ہے، اور جب وہاں حاضری ہوگی تو مسجد نبوی کی زیارت خود حاصل ہو جائے گی، اور اس کی موافقت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کہ جس شخص نے میری زیارت کی اور وہ صرف میری زیارت کے لیے ہی حاضر ہوا تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح عارف باللہ ملا جامی علیہ الرحمہ سے منقول ہے کہ وہ زیارت کو حج سے جدا فرماتے تھے، یعنی زیارت قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل سفر فرماتے تھے، اور یہی مسئلہ مذہب عاشقاں کے قریب ترین مسئلہ ہے۔ یہ میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے المحند علی المفند کا ذکر کیا، جسے محدث سہارنپوری نے کئی باتوں کو واشگاف انداز سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کی نیت کرنا بھی ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر کی نیت سے حاضر ہونا بھی جائز ہے، غلط نہیں ہے۔ ایک نقطہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس حدیث کے اندر جس کے اندر 3 جگہوں کے لیے نیت کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت ہے، باقی جگہوں کی ممانعت ہے، اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اور ہماری ایک جماعت جو جیسے میں نے ذکر کیا مسلمانوں کی ایسی بھی ہے جو اس چیز کو جائز نہیں سمجھتی، وہ کہاں پر غلطی کرتے ہیں، وہ اس نقطے کو سمجھ لیجیے۔ اصل میں 3 جگہ کو
ذکر کیا گیا حدیث کے اندر کہ آپ کر سکتے ہیں، اور یہ 3 جگہ وہ ہے جو قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درجات کے اعتبار سے کم ہے۔ متفقہ مسائل اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے۔ تمام سرزمین میں، دنیا کائنات میں سب سے مقدس ترین خطہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قبر کا حصہ ہے، جہاں پہ جو اللہ کے نبی کے جسم اطہر سے ملا ہوا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ ایسی جگہ ہے کہ اس کا مقابلہ ہی کچھ نہیں۔ اب باقی جو نیچے درجات کی جگہیں ہیں، جیسے کہ مسجد حرام ہو گیا، مسجد اقصیٰ ہو گیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مسجد ہے، مسجد مدینہ المنورہ، یہ 3 وہ مقامات ہیں جو قبر اطہر سے درجات میں کم درجہ رکھتے ہیں، اور جب ان کی اجازت ہے تو ان کی اجازت کیوں نہیں ہوگی؟ مان لیجئے کہ ایک چیز جو درجات میں کم ہے، ان کی اجازت حدیث کے اندر اس کو بتا دیا گیا کہ اس کے لیے سفر کرنا جائز ہے، تو ان کے بالمقابل میں جو مقام رتبے کے اعتبار سے اعلیٰ، اشرف اور جو ہے برتر ہے، اس کا کیوں نہیں رہے گا اجازت؟ یہ ایک نقطہ ہے۔ اس لیے ہم علماء اہل سنت والجماعت، علماء دیوبند اور دیگر اکابرین امت کا یہی فیصلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اطہر کی زیارت کرنے کے لیے نیت کے ساتھ جانا جائز ہے، مستحسن ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اس مسئلے کی وضاحت احادیث کے اندر ملتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی روایت سنن بیہقی کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 2 پر، کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے خدا نے حج کیا اور میری دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے میرے زندگی میں میری زیارت کی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو میرے پردہ فرما جانے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنے، میری زیارت کرنے کی نیت سے قبر اطہر پر حاضر ہوا، وہ ایسا ہی ہے جو مجھے میرے زندہ ہونے کی صورت میں ملاقات کرنے کے طور پر آتا ہے، اس کی اجازت۔ لہٰذا یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی منع فرما دیں کہ قبر اطہر کی زیارت کے لیے نیت کے ساتھ آنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث یہ موطا امام محمد کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 946۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج ولم یزورنی فقد جفانی، کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد میری زیارت نہیں کی، یعنی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آیا، تو گویا کہ اس نے مجھ سے جفا کی اور مجھ سے وفا نہ کی۔ لہٰذا بہتر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر اطہر کی زیارت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سلام و کلام کرنے کے لیے جو ہے اس نیت کے ساتھ حاضر ہو، یہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے محدث سہارنپوری نے ایک لمبی تفسیر المحند المفند کے صفحہ نمبر 3 اور 4 پر جو ذکر کی ہے، اس کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ کچھ حضرات ہیں کہ مدینہ منورہ کا سفر کرنے والا جو مسجد نبی کا سفر کی نیت کرے، اور یہ لوگ جو حدیث والا سے استدلال کرتے ہیں کہ لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، کہ وہ بیجا اور غلط ہے، یعنی اس سے استدلال کرنے والا، اس لیے کہ حدیث مبارکہ سے بالکل ممانعت ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اگر صحیح سمجھ والا انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ حدیث دلالت النص کے طور پر جواز پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ جس علت کی وجہ سے تمام مساجد یا تمام جگہوں میں سے 3 مساجد کا استثناء کیا گیا ہے، وہ ان مساجد کی مقصود فضیلت ہے، اور روضہ اقدس میں وہ فضیلت اس سے بھی زیادہ موجود ہے، کیونکہ وہ مقام پاک مقام اور مقدس جگہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء سے مس کیے ہوئے ہیں، وہ سب سے افضل ہے، جیسے میں نے ذکر کر دیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، جیسا کہ ہمارے فقہاء اعزام نے اس کی صراحت بھی فرمائی ہے۔ اور جب خاص فضیلت کی وجہ سے 3 مساجد کا استثناء ہو گیا تو عام فضیلت کی وجہ سے روزہ مبارک کا استثناء بدرجہ اولا ہوگا۔ نیز مذکورہ مسئلے کی بڑی وضاحت کی تفصیل کے ساتھ علامہ رشید احمد گنگوہی نے بھی اپنی کتاب کے اندر زبدۃ المناسک فی فضیلت زیارت المدینہ المنورہ کے اندر فرمائی ہے، اس کا بھی مطالعہ اور دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے
علامہ صدر الدین دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کرنے کی نیت سے حاضر ہونا جائز ہے، مستحسن ہے، عبادت۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔